دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میری خواہش ہے میں آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہوں گا, آپ کی خدمت میں رہوں گا. اللہ اکبر, اب آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اللہ اللہ. ابن عبد الرحمان نے جب یہ کہہ دیا تو گویا کہ حضور نے اپنی نوکری پہ ان کو رکھ لیا, اپنی خدمت پہ رکھ لیا. ابن عبد الرحمان حضور کے پاس رہنے لگے. دیکھو عاشق لوگ کیسے ہوتے, بس ایک جھلک دکھانا ہے, بات مکمل ہونی ہے. میری قوم کے جوانوں, ہم نے عشق کی باتیں کی, عشق کرنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے عشق کے نعرے لگائے, عشق کو دل میں بسانے کی کوشش نہیں کی, ہم نے قربانیاں دینے کی کوشش نہیں کی. اللہ اکبر. ابن عبد الرحمان میرے آقا کا حسن دیکھا, جمال دیکھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ابن عبد الرحمان حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے لگے. کیا نصیبیں ہیں ان کے بھی جو نبی کی چوکھٹ پہ پڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. لیکن اب ایک دن ایسا ہو گیا, اب دھیان سے سننا میرے جوانوں, ایک دن ایسا ہو گیا کہ میرے آقا نے ابن عبد الرحمان کو کوئی کام دیا. ابن عبد الرحمان جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ. ابن عبد الرحمان گئے اور جا کے کسی کو بلانے لگے. راستے میں ایک حادثہ ہو گیا. حادثہ کیا تھا؟ وہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا, وہ کوئی برائی بھی نہیں تھی, لیکن ہوا کیا؟ سن لے ذرا سا. اللہ اکبر. راستے میں جا رہے تھے کسی کام سے, ایک عورت کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہی ہے. ایک عورت پر نظر پڑ گئی, نظر ڈالی نہیں, نظر پڑ گئی, وہ غسل کر رہی ہے. اب اس پر زبان حیا کیا تبصرہ کرے, اس پر زبان حیا کیا بات کرے. اللہ اکبر. کہ کوئی نہا رہا ہو, کوئی غسل کر رہا ہو, منظر کیا ہوگا. اس پر کوئی بولنے کی ضرورت نہیں. عقل مندوں کی محفل ہے, سمجھداروں کی محفل ہے, پڑھے لکھوں کی محفل ہے. اللہ اکبر. ابن عبد الرحمان کی نظر ایک غسل کرنے والی نہاتی ہوئی عورت پر پڑ گئی. لیکن ایک ہی نظر پڑی تھی کہ ابن عبد الرحمان نے فوراً اپنی نظر کو پھیر لیا. نظر پھیرنا تھی کہ فوراً دل میں خیال آیا. اب عشق کی اصل داستان یہاں سے شروع ہوتی ہے اور عنوان مکمل ہوتا ہے. ابن عبد الرحمان کی نظر ایک نہاتی ہوئی غسل کرتی ہوئی لڑکی سے پڑی اور انہوں نے نظر فوراً پھیر لیا. نظر پھیرا, فوراً خیال آیا, او ابن عبد الرحمان, تیرا تو محبوب ہے, تیرا تو آقا ہے, وہ خوبصورت آقا, وہ پیکر حسن و جمال, وہ حسن کامل, وہ حسن خوبا, وہ سراپا حسن و جمال, تو انہیں ان کے ہوتے ہوئے ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی. اب بتا, اب یہاں جہنم کی بات نہیں, جنت کا تذکرہ نہیں. عاشق لوگ جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں. اگر کسی کو برا لگے تو ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں, میری باتیں سمجھ میں آئے تو قبول کرنا, ورنہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا. یعنی بات نہیں چھوڑ کے جانا, کوئی مناظرہ مباحثے والا آدمی نہیں. میں صوفیہ کا قادری غلام غوث پاک کی چوکھٹ کا کتا ہوں, لیکن بات اتنی یاد رکھنا, کوئی مباحثے کی بات نہیں. اہل عشق جنت اور جہنم سے اوپر اٹھ کے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جہنم اپنی جگہ, جنت اپنی جگہ. ہمیں تو یار کے دل کا خیال رکھنا ہے. یاد رکھیں, اللہ اکبر, یار کے دل کا خیال رکھنا ہے. ابھی حضرت ابن عبد الرحمان کو جنت اور جہنم کا کچھ معاملہ یاد نہیں آیا. یاد کیا آیا؟ عشق تھا, عشق. ابن عبد الرحمان, تو نے ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی. اگر اس گناہ کی خبر گناہ نہیں تھا, کیونکہ نظر پڑی اور پھیر لیا, نظر ڈالی تو نہیں. یہ تو عین نیکی ہے کہ کسی پر غلط منظر پہ نظر پڑے اور آدمی نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تو عین نیکی, بلکہ اس پہ بشارت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت نعیم کی فضیلت بیان کی کہ جنت نعیم یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. تو صحابہ نے کہا حضور یہ کس کو ملے گی؟ تو آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کے حسن پہ نظر پڑے اور آدمی یہ سوچ کر نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ایسے بندوں کو اللہ بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے. یہ تو عین نیکی ہے. غلط منظر کو دیکھ کر کے, غلط منظر کو دیکھ کر کے نظر پھیر لینا کہ جنت نہیں ملے گی, بے حساب ملے گی. اس لیے کبھی اکیلے میں ہو, تنہائی میں ہو, کوئی ایسا منظر نظر آئے تو یہ سوچ کر نظر پھیرنا جنت نعیم کی بشارت ہے. حضرت ابن عبد الرحمان نے سوچا, اے ابن عبد الرحمان, تو نے نظر پڑ گئی, اگر اس گناہ کی سزا, اب سننا, یہ گناہ نہیں تھا, انہوں نے اپنے تئیں سوچا, میں اس کو نقل کر رہا ہوں. اگر اس گناہ کی خبر تیرے محبوب کو, تیرے آقا کو پہنچ گئی تو, انہیں خبر ہو گئی تو ان کا دل نہ ٹوٹے گا.
ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے گی، ان کا دل نہ دکھے گا، تو فوراً نظر اٹھائی آسمان کی طرف، رونے لگے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اور اگر میری معافی نہیں ہے تو تو جو چاہے سزا دے دے۔ عشق والوں کی بولی دے، اللہ یا تو مجھے معاف کر دے یا میرے گناہ کی سزا جو چاہے دے دے، لیکن مولا میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا، کیونکہ میں بڑے سے بڑا عذاب برداشت کر سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف سہن کر سکتا ہوں، لیکن محبوب کا دل ٹوٹے یہ مجھے گوارا نہیں، محبوب کے دل کو تکلیف پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں۔ لیکن مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، پھر آگے کیا ہوا؟ وہ رسول اللہ سے ملنے نہیں گئے، حضور سے ملاقات کرنے نہیں گئے، واپس لوٹ کر نہیں گئے، بلکہ ابن عبد الرحمن مدینہ منورہ سے غائب ہو گئے۔ اب میرے آقا نے کبھی پوچھا کہاں ہے ابن عبد الرحمن؟ صحابہ کہتے ہیں آقا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتا پاتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی کچھ نہیں بتا پاتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ہفتہ 2 ہفتہ، یہاں تک صاحب کتاب التوابین لکھتے ہیں 40 دن گزرے اسی حالت میں۔ ایک دن میرے آقا نے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم کو اور سلمان فارسی کو دونوں سے فرمایا اے عمر اور اے سلمان تم دونوں جاؤ، ابن عبد الرحمن فلاں جنگل کے اندر ایک غار میں بیٹھ کر رو رہا ہے، اور وہ صرف رو رہا ہے، 40 دن سے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ سویا ہے، بس ایک ہی دن ہے اس کو، جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سلمان فارسی یہ دونوں جنگل گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد ایک چرواہا موجود تھا، اس چرواہے سے پوچھا اے چرواہے کیا تو نے ہمارے بھائی ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے چرواہا تمہارا بھائی کون ہے؟ ابن عبد الرحمن کون ہے؟ مجھے کچھ پہچان جان نہیں، بس اتنی بات مجھے پتا ہے، اتنی بات میں جانتا ہوں کہ ایک کوئی بندہ آ گیا اس جنگل میں، کئی دن ہو گئے، تقریباً 40 دن کا عرصہ بیت گیا، کوئی ایک بندہ اس جنگل میں آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اور اس کا کوئی محبوب ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، وہ اپنی غلطی اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، اس کو ایک ہی فکر ہے کہ یہ میری غلطی میرے محبوب کو پتا نہ چلے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ کہا فاروق اعظم نے کہا سلمان چلو ابن عبد الرحمن مل گیا، چرواہے سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہا وہ ایسے نہیں ملے گا، وہ رات کو جنگل میں نکل کے آتا ہے اور روتا ہے، اور آواز بلند ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے یا سزا مل جائے، لیکن میرا گناہ میرے محبوب کو پتا نہ چلے، میرے محبوب کو اس کی خبر نہ پہنچے ورنہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ رات کا انتظار کرنے لگے، جب رات ہوئی تو فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی نے ایک دردناک آواز سنی، وہ دردناک آواز یہ تھی اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، لیکن میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، مولا ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ فاروق اعظم آئے اور لپٹا لیا، اور لپٹا کے کہا ابن عبد الرحمن کیا حال بنا رکھا ہے، چلو تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، چلو تمہیں آقا بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن عبد الرحمن نے سنا آقا بلا رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور سوال کیا عمر سچ بتانا کیا میرے گناہ کی خبر آقا کو لگ گئی، میرے گناہ کی خبر حضور کو پہنچ گئی؟ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے کہا اے ابن عبد الرحمن مجھے کچھ نہیں پتا کیا معاملہ ہے، بس حضور نے بلایا ہے۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں عمر مجھ پر رحم کرو گے، ایک میری بات مانو گے میرے بھائی؟ فاروق اعظم نے کہا کیا؟ کہا دیکھو مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا، میں اپنے آقا کا سامنا نہیں کر سکتا، اپنے آقا کے سامنے نہیں جا سکتا، لیکن بلایا ہے تو میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ ایک کام کرو ایسے وقت میں لے کر چلنا جب آقا نماز کی حالت میں ہو، جب میرے آقا نماز پڑھ
पढ़ रहे हो ऐसी हालत में लेके चलना ताकि हाजिरी भी हो जाए और सामना भी ना हो सके, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर। फारूक आजम फिर इंतजार करने लगे सुबह का। सुबह हुई तो दोनों यारों ने, फारूक आजम और सलमान फारसी ने, हजरत इब्न अब्दुर्रहमान को लिया और सहारा देकर लेकर चले। जब मस्जिद नबवी में पहुंचे, हुजूर नमाज फज्र पढ़ा रहे थे। आका की तिलावत कुरान की आवाज जैसे इब्न अब्दुर्रहमान के कानों में आई, बर्दाश्त न कर सके, हैबत की वजह से चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। अल्लाह अकबर। अब यहाँ बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आका को देखना चाहते हैं? हम आका को देखना चाहते हैं? मेरे भाई जरा बता तो सही, एक नाकर्दा जुर्म की वजह से इतने अजीम सहाबी हुजूर का सामना करने की हिम्मत नहीं करते, और हमने वो कौन सा जुर्म है जो नहीं किया? कितना हुजूर का दिल दुखाया है। अल्लाह अकबर। जो माँ का दिल दुखाए, मरने से पहले उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, माँ का दिल दुखाने वाला जबान पे कलमा नहीं आता। जो नबी रहमत का दिल दुखाए, जो मेरे आका का दिल दुखाए, कितना दिल दुखाया है। मैं ये नहीं कहता कि गुनाह करते वक्त हमारी नीयत दिल दुखाने की होती है, लेकिन फारूक आजम फरमाते हैं, लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते हैं, मैं तो इतना समझता हूँ, गुनाह कोई भी करो हुजूर का दिल दुखता है, गुनाह कोई भी करो हुजूर का दिल दुखता है। ये मेरी बहनें जो हजारों की तादाद में यहाँ बैठी है, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, जब तुम गले में दुपट्टे को मफलर की शक्ल में लटका कर बाजार में घूमती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पर क्या गुजरती होगी? ट्यूशन के नाम पर, कोचिंग के नाम पर, पिकनिक के नाम पर जब औरतें बेपर्दा घूमती होगी, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? मस्जिदें फिरान होती होगी, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते होंगे, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? चेहरे से ताड़ियां मुड़ा मुड़ा कर कटरों में फिटवाने वालों, जब तुम्हारे चेहरों पे वस्तुरा चलता होगा, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? सोचा कभी सबके दिल का ख्याल किया, अपने नबी के दिल का क्या ख्याल किया? वो नबी जो सर्दी की लंबी लंबी रातों में हमारी पैदाइश से पहले हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती है, जब खड़े रहते थे तो पैर सूज जाते थे, और इतने सूज जाते थे ऐसा लगता था जैसे फट कर उससे खून न निकलने लगे। मैं कहती, आका मेरे माँ बाप आपके कुर्बान, आका बस भी कीजिए ना। आका फरमाते, आयशा मेरी उम्मत गुनहगार है, मेरी उम्मत गुनहगार है। बताओ, हमारी माँ हमारे लिए नहीं रोई, हमारा बाप हमारे लिए नहीं रोया, हमारी पैदाइश से 1400 साल पहले जो हमारी बख्शिश की फिक्र में पूरी पूरी रात जागते रहे, वो सैयदुल मासूमीन अपनी फिक्र की बजाय अपनी उम्मत की फिक्र आज उस नबी रहमत का दिल दुखा रहे हो। ज़िना के अड्डों पे जाके, शराब के अड्डों पे जाके, अपनी बेटियों को बारीक और पतले कपड़े पहना के, अपनी बेटियों को नंगे सर बाजारों में घुमा के, वलीमे में मेकअप करके घर की औरतों को ले जाते हो। सुन लो, जन्नत के दरवाजे पे लिखा है, तय्यूस के लिए जन्नत की खुशबू भी हराम है। सहाबा ने पूछा, आका ये तय्यूस कौन है? फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो और वो मर्द मना नहीं करता, वो तय्यूस है, तय्यूस। अल्लाह उस पर जन्नत की खुशबू हराम की है, उसकी ना नमाज़ें कबूल है ना उसकी दुआएं कबूल है। आज पर्दे का ख्याल नहीं। ये बहने सैयदा फातिमा की कमीज पहनाती है और जब बाजार में जाती है तो कहती है, वो कपड़ा निकाल जो अदाकारा ने पहना था, कमीज है फातिमा की और लिबास अदाकारा का। सुन लो, जब तक बेटियां तवज्जो करना, मशरिक से मगरिब वाले सुन ले। आज बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में डिस्कस हो रही है, बच्चियां क्यों भाग रही है, बच्चियां क्यों भाग रही है, बच्चियां क्यों भाग रही है? दर्द बड़ी तकरीरें इसका हल नहीं है। जब तक बच्चियां सैयदा फातिमा के किरदार पे चलती रही, तब तक किसी ने नजर उठाने की हिम्मत नहीं की। जब बेटियां सैयदा के किरदार से हट गई तो लौजों की जीनत लौजों में बिक रही है। अदाकारा के तरीके पे चलाकर बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं हो सकती। अगर बेटियों की इज्जत बचाना है, फिर से सैयदा फातिमा का किरदार अदा कर दो। सैयदा क्या है? अरे जिसके सर के दुपट्टे को
سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، اس کو فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ اور میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا وہ مہر، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور طائف میں پتھر جسم پہ لگے، دشمن نے جسم کو چھلنی کیا اور عاشق کہلانے والے گناہ کر کے حضور کے دل کو اذیت دے رہے۔ کیا منہ لے کے جاؤ گے حضور کا دیدار کرنے؟ ابن عبد الرحمان حضور کی بارگاہ میں پہنچ کے بے ہوش ہو کے ہمت نہیں تھی سامنا کرنے۔ ڈاکٹر اقبال کا ذکر ہو رہا تھا، اقبال سے کسی نے کہا اقبال تم جرمنی برطانیہ تک کا سفر کرتے ہو، مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتے؟ اقبال نے کہا جاتا ہوں، جا سکتا ہوں، جا بھی سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں جاتا کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں گا تو حضور کو منہ کیا دکھاؤں، منہ لے جانے کی ہمت کیا ہوگی؟ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے؟ مجھے ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم نے بتایا، پتہ نہیں کہاں تک انہوں نے سچ بتایا کہاں تک انصاف ہے، لیکن بڑے عالم سے میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم سے کسی نے کہا کہ حضور سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ سنہری جالیاں بڑی خوبصورت ہے۔ کہا حضرت آپ تو 2 مرتبہ مدینہ شریف گئے اور 1 مہینہ 1.5 مہینہ قیام کیا اور آپ کہتے ہیں سنہری جالیاں خوبصورت ہے، میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے۔ فرمایا ہاں اس لیے کہ مجھے وہاں تک جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں، حضور کو کیا منہ۔ آپ مجھے بتائیں اللہ اوپر ایسے بڑے بڑے بزرگ میرے آقا علیہ السلام کو منہ دکھانے کی ہمت نہ کرے اور ہم نعرے لگا کے قبر میں آقا کا دیدار ہوگا، کب اللہ کرے دیدار ہو اور خیر سے ہو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر قبر میں حضور کا دیدار ہوا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ظالم چہرے سے داڑھی مڈا کر مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، نمازوں کو ترک کر کے مجھے تکلیف پہنچاتا تھا، اور اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے اللہ کسی دشمن پر بھی وہ وقت نہ لائے، دشمن بھی وہ دن نہ دیکھے، حضور چہرہ پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائے، مجھے بتاؤ کس سے مدد مانگو گے، کس کو دعائی دو گے، کس کی دعائی دو گے، کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ اللہ اکبر۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو حضور کا کرم ہوتا ہے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آقا کہہ کے بلاتے یہ ہے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، بندے کو مرکز میں تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے یہ ہے۔ بتاؤ جب وہی رسول روٹ جائے ناراض ہو جائے اور منہ پھیر کر کے چہرے اکثر پھیر کر کے قبر سے واپس چلے جائے، ہر آدمی اپنی تنہائی کو جانتا ہے، لوگوں کے سامنے خود ساختہ مستقی پرہیزگار بننے والوں، اللہ ہماری تنہائی کو جانتا ہے، اللہ کی عطا سے رسول ہماری تنہائی کو جانتے ہیں۔ سوچو ہماری تنہائی کیا ہے؟ ابن عبد الرحمان ایک نہ کردہ جرم کے احساس میں حضور کا سامنا نہیں کرتے، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے ہیں۔ آقا نے نماز مکمل کی، جب نماز پوری ہوئی پوچھا عمر سلمان کہاں ہے میرا ابن عبد الرحمان؟ میرا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا دے، میرا ابن عبد الرحمان کہاں ہے؟ وہ اس کی حضور وہ بے ہوش پڑے ہیں، سرکار نے ان کا ہاتھ تھاما، ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، ٹھنڈے ٹھنڈے رسول اللہ کے ہاتھ جب ان کے چہرے پڑے آنکھیں کھول دی، سرکار نے فرمایا کیا حال بنا رکھا ہے ابن عبد الرحمان؟ عرض کیا رسول اللہ میرے پورے جسم میں اب خون نہیں رہا، ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہیں، اور بڑی سادگی سے پوچھا آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہے نا، میرے گناہ کی خبر آپ تک تو نہیں پہنچی نا؟ سرکار فرماتے ہیں ابن عبد الرحمان میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، میں تجھے ایک ایسی آیت پڑھا دوں، اگر اس آیت کو کوئی صدق دل سے پڑھ لے کتنا بھی گنہگار ہو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے آیت پڑھائی، میں بھی سنت پر عمل کرتی آیت پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ سرکار نے بتایا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سرکار نے یہ آیت پڑھائی، فرمایا جو اس آیت کو پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن ابن عبد الرحمان کہتے ہیں مگر یا رسول اللہ میرا جرم بہت بڑا، میرا جرم بہت، اچھا میں لے جائیں کو گھر پہنچا، گھر پہنچ گئے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ گزرا، سرکار علیہ السلام نے حضرت سلمان سے فرمایا سلمان کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابن عبد الرحمان زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا۔
اب وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ نہیں بچے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بس ایک ہی بات کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دے، میرے گناہ بس ایک ہی آقا، اب میرے آقا کریم آقا اللہ اکبر، سننا کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے، کیسے کریم ہے، اللہ اکبر، فرماتے چلو آج اس کے گھر چلتے ہیں اور آج اس کا دل خوش کر دیتے ہیں چل کے، یعنی یہ بتا دیتے ہیں کہ اس حضور سے ناراض نہیں ہے، گئے سیدھا ان کے بستر پہ بیٹھ گئے، بستر پہ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی پن آئی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی ہے، اور حال یہ ہے آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اللہ اکبر، بستر پہ آ کے سرے بالی بیٹھ گئے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کیا حال ہے ابن عبدالرحمان، بندہ پرور غریب نواز آتا، میرے گناہ کی خبر تو آپ کو نہیں، سرکار نے ان کا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، ہائے ہائے کیا نصیبیں میرے نبی کے یاروں کی، اگر نالین مل جائے آقا کی سر پہ رکھ کر ہم فخر کرے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، لیکن وہاں حضور نے ان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، لیکن ہائے رے عشق رسول، وہاں رے عشق رسول، وہاں رے غیرت عشق رسول، ابن عبدالرحمان نے نبی کی گود سے اپنا سر دھیرے دھیرے کھسکا کر زمین پہ گرا لیا، جب زمین پہ گرایا تو آقا نے پوچھا ابن عبدالرحمان تو نے اپنا سر زمین پہ میری گود سے کیوں گرایا؟ تو رو کے کہتے آقا آپ کی گود بہت مقدس ہے، آپ کی گود بہت مقدس ہے، اور میرے سر یہ جو آنکھیں یہ پاپی آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ محب اور محبوب کے درمیان یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بلبل سدرہ زمین پہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ابن عبدالرحمان نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے ایک ناکردہ جرم کی وجہ سے اتنے روئے اتنا آنسو بہایا، اللہ اگر وہ صحیح معنی میں گنہگار بھی ہوتے، گنہگار تو ہے نہیں لیکن اگر صحیح معنی میں ہوتے بھی، اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ ابن عبدالرحمان نے آپ کے دل کا خیال کرتے ہوئے اتنے آنسو بہائے کہ اگر قیامت کے دن وہ پوری دنیا کے انسانوں کے برابر بھی جرم لائے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ جس کو آپ کے دل کا خیال ہو، قدرت کو اس کا خیال نہ ہو، آپ کے لیے وہ اتنا رو چکے کہ اگر وہ سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ اور پاپ لائے تو بھی اللہ بخش دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے، اے ابن عبدالرحمان دیکھو تمہارے لیے کیا بشارت آئی آسمان سے، طاقت نہیں تھی، پوری طاقت اکٹھا کی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے کہا میرے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا فرماتے ہیں ابن عبدالرحمان، اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کے دل کا خیال کر کے اتنے آنسو بہا لیے، اگر تو ساری دنیا کے برابر بھی جرم لاتا تو اللہ تجھے بخش دیتا۔ اتنا سننا تھا، چیخ ماری میں نے کیا کیا اور میرے یار نے کیا کیا، چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھانے کی کوشش کی، یہ عشق والوں کا حال ہے، آج سب کا خیال نبی کے دل کا کوئی خیال، شادیوں میں ڈی جے ہم بجائے، اللہ اوپر جہیز ہم مانگے، اللہ اوپر جہالت کی لعنت میں ہم پھرتے رہے، کہاں ہو مسلمانوں؟ ابن عبدالرحمان زمین پہ گر پڑے، صحابہ نے اٹھانا چاہا، آقا روتے ہوئے فرماتے ہیں رہنے دو، ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، اب وفا کا صلہ کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اور جنازہ تیار ہو تو مجھے خبر کرنا، ہم خود اس کے جنازے میں آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں عاشقوں کی قبر میں آتے ہیں، ارے سچا عاشق تو بن، حضور کے دل کا خیال تو کر، پھر وہ جنازے میں بھی آ سکتے ہیں، ان کے کرم کی بات ہے، ان کے کرم کی، جنازہ تو دور ہے، موت کے وقت سہانے بھی آ سکتے ہیں، ارے موت کے آئینے میں اپنا جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے، نظارہ تیرا۔ کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوتا ہے موت کے وقت، میں کہتا ہوں انہیں کو ہوتا ہے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے۔ میرے عزیز اللہ پر آقا فرماتے ہیں غسل دو، کفن پہناؤ، جنازہ تیار ہے، مجھے اطلاع کرنا، میں خود آؤں گا۔ اور پھر لکھا ہے صاحب کتاب التوابین میں، جب ان کے جنازے میں حضور آئے تو حضور انگلیاں رکھ کر چلتے،
انگلیاں، پورا پیر نہیں رکھا جنازے میں، انگلیاں رکھ کے چلتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ ایسے چل رہے، اس سے پہلے ایسے چلتے نہیں دیکھا۔ فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آج ابن عبد الرحمان کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی گلیاں چھوٹی پڑ گئی ہے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے میں انگلیاں رکھ کے چل رہا ہوں۔ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، اللہ اکبر، یہ ہے عاشقوں کی شان۔ لیکن ہم نے عشق کی باتیں کی، ہم نے عشق کیا نہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس سب ہے، علم نہیں ہے۔ علم کے بغیر عشق کیسے ہوگا؟ جو قوم وضو کا طریقہ نہ جانے، استنجا کا طریقہ نہ جانے، غسل کا طریقہ نہ جانے، پاکی ناپاکی کے مسائل نہ جانے، نماز کیسے پڑھتے یہ نہ جانے، اس کو یہ علم نہیں ہو تو وہ کیسے عاشق بنے گا؟ آؤ اس تعلیمی کانفرنس سے عشق اور علم دو عین کا پیغام لے کر کے جاؤ۔ عشق کے ساتھ جب علم آتا ہے تو پھر دنیا اتنی بلندی پر، انسان اتنی بلندی پہ جاتا ہے جہاں پر کسی کا تصور نہیں جاتا۔ آج سنیوں کو دو عین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، عشق اور علم۔ آؤ اپنے بچوں کو عالم بھی بناؤ، عاشق بھی بناؤ۔ آپ کہیں گے کیا فرق ہے؟ دیکھو صرف عالم بنے گا عاشق نہیں بنے گا تو نبی کے علم کو گدھی اور بیل سے تشبیہ دے گا، اور اگر عالم کے ساتھ عاشق بھی بنے گا تو کہے گا کہ تیرے توسل اے میں پناہی سے ہے بری، حیران میرے شام میں کیا کیا کروں۔ اگر میرا حافظ بنا عاشق نہیں بنا تو حافظ ہو کر کے آیتیں ڈھونڈے گا کہ کس میں علم غیب کی نفی کس میں ہے، یہ آیتیں ڈھونڈے گا۔ اور اگر حافظ کے ساتھ عاشق بھی بنا تو کہے گا کہ پورا قرآن نبی کی ناک نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے علم کا ہے، اس پہ محنت کرو، لیکن یاد رکھو اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دو، ان کو انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، اللہ اکبر، اور ان کو IAS بناؤ، IPS بناؤ۔ یہ مت کہو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، جھوٹ مت بولو۔ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے ہوتے ہیں؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنی بڑی بڑی شادیاں کیسے ہوتی ہے؟ اگر پیسے نہیں ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، سنیوں کو چاہیے ہر جلسے میں ہم کہتے ہیں شادی کا خرچہ کم کرو، شادی کا خرچہ کم کرو، میں کہتا ہوں شادی کا خرچہ بھی کم کرو اور جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو، جلسوں کو بھی سستا کرو، اور جلسوں کو سستا کر کے علم پر وہ پیسے خرچے کرو۔ میں کہتا سنیوں کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے لیکن لٹانے کا جتنا جذبہ سنی کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرا پیر، اگر میرا پیر دنیا سے اگر چلا گیا دنیا سے تو میرے پیر کو میرے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جنت میں وہ ہے اور جنتی لباس اس کو مل چکا، اب اس کو کسی کپڑے کے ٹکڑے کی کیا ضرورت۔ لیکن چادر چڑھانے سے منع نہیں کرتا کیونکہ پشتینی سنی ہو، نہ کنورٹڈ مسلمان ہو نہ کنورٹڈ سنی ہو، نسلن بعد نسلی مسلمان، اور سنی بھی ویسا ہی ہو۔ ہاں یاد رکھنا 41 پشتوں کا سنی ہو، یاد رکھنا، ہاں یاد رکھنا۔ اس لیے چادر کا مخالف نہیں، 1 لاکھ کی مت چڑھاؤ، 1000 کی چادر چڑھا دو، اور 99,000 جو بچے وہ کسی یتیم کی اسکول اور کالج کی فیس اپنے پیر کے نام کے ایصال ثواب سے بھر دو، اس سے زیادہ اس فیل پہ خوش ہوں گے، یاد رکھنا۔ اور پھر 1 نسل کو پڑھاؤ گے 300 سال تک دیکھنے نہیں پڑے گا۔ اگر کسی بیوہ کے سر پہ پیسہ بچا کے دا، میں منع نہیں کروں، چادریں ڈالو، چڑھے گی چادریں، لیکن اس شان سے چڑھے گی 1 لاکھ کی نہیں 1,000 کی چڑھے گی اور 99,000 روپیہ